اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے کمالات عطا فرمائے. کسی کو 1 کمال تو کسی کو 2 کمال تو کسی کو 3 کمال. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کمال بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک یہ سارا وجود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ کی زلفیں معجزہ ہیں، آپ کے لب معجزہ ہیں، آپ کے رخسار معجزہ ہیں، آپ کی داڑھی معجزہ ہے، آپ کا سینہ معجزہ ہے، آپ کے قدمین معجزہ ہیں، آپ کا سونا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ. غرض کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائی معجزہ بنا کر بھیجا. اسی کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4. ہر نبی کا کمال اللہ نے حضور کی ذات میں رکھ دیا. آدم علیہ السلام کی نیابت حضور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال حضور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد حضور میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی حضور میں، حضرت یوسف کا حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہر نبی کو اللہ نے جو کمالات دیے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کسی میں نہیں ہیں، صرف 2-4 کمال ہیں جو کائنات میں پائے جاتے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4. ایک اور شاعر اٹھا، اس نے کہا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4. جہاں کے سارے کمالات حضور میں ہیں، فرمایا کہ جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں. اب جتنے بھی کائنات میں ہمیں کمالات نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کمالات ہیں. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے. حضرت عمر کی عدالت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے. اگر حضرت عثمان میں حیا ہے تو حضور کی وجہ سے ہے. اگر حضرت علی میں شجاعت ہے، بہادری ہے تو حضور کی وجہ سے ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت یہ حضور کی وجہ سے ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت، آپ جبل استقامت بنے، حضور کی وجہ سے. اور میں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4، اور آپ کے کمالات کی وجہ سے ساری کائنات مہک رہی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تو ان کا ذکر خیر کیے بغیر بات کو آگے نہیں چلا سکتا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں عشق رسول تھا. اس قدر عشق رسول کہ آپ مکہ مکرمہ کے سفر پر جا رہے ہیں تو جب بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں کتاب تو تیرے گھر کے سامنے بیٹھ کر لکھ رہا ہوں، میری دعا یہ ہے اس کتاب کا اختتام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہو جائے. کتاب کا آغاز بیت اللہ کے سامنے ہے اور کتاب کا آغاز کہاں ہو؟ اے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہو جائے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائے. یہ وہ کتاب ہے، آغاز بیت اللہ کے سامنے ہے اور اختتام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے. جب مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے، 3 میل ابھی مدینہ پاک دور تھا، روضہ رسول دور تھا. آپ نے اپنے چپل اتار دیے، جوتے اتار دیے. جو 7 مریدین تھے انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے. آپ نے فرمایا، لوگوں ان پر تو عشق کا غلبہ ہے، وہ تمہارے اندر عشق نظر نہیں آتا، خیال کرنا جوتے نہ پہننے پڑ جائیں.
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 میل چلتے رہے، نکیلے پتھر ہیں، دن بھی آیا ہے رات بھی آیا ہے، آپ 3 میل چلتے رہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ پاؤں سے خون بھی نکلنا شروع ہو گیا، لیکن لوگ تھوڑی دیر چلے جوتا پہننا شروع کر دی۔ آپ میں عشق تھا، محبت تھی۔ پوچھا گیا کیوں نہیں جوتا پہننا چاہتے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جہاں میرے قدم لگے وہاں حضور کے قدم لگے، میں جوتا پہن کر جاؤں وہاں حضور کے قدم ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ جتنے دن مدینہ منورہ رہے جوتا نہیں پہنا، اس قدر محبت تھی، اس قدر عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، زیارت کے لیے آئیں۔ تو کہتے ہیں ساری خلقت جا رہی ہے حضور کے دیدار کے لیے، میں بھی چل پڑا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نوجوان ہے، داڑھی ہے، لگتا مجھے عالم ہے، لیکن وہ اپنے قدم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے رکھ رہا ہے، سوچ سوچ کر قدم رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو عشق نہیں ہے، آپ کو محبت نہیں ہے حضور سے، کیا آپ حضور کا دیدار نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جو قدم رکھ رہے ہیں، ان قدموں سے کوئی آپ جلدی تھوڑا پہنچ جائیں گے، دیر سے پہنچیں گے، قدم اٹھاؤ، جلدی جلدی قدم رکھو ورنہ دیر ہو جائے گی، دیدار نہیں ہوگا آپ کو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب حضور کے دربار میں پہنچا تو یہ نوجوان مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ صبح کو میں نے کسی عالم سے پوچھا، میں نے اس طرح کا چہرہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے تھے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا اسی کو تو مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ فرمایا سنت پر چلنے والا حضور کے قریب پہنچ گیا، اور جو سنت سے دور تھے وہ دور رہے، حضور کی محفل میں نہ پہنچ سکے۔ آج اس چیز کی کمی ہے، ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی ہزاریں کتابیں لکھی، کہتے ہیں اگر ان کی زندگی کے لمحوں کو گنے اور اگر صفحات کو گنے، صفحات زیادہ بنتے ہیں منٹ تھوڑے بنتے ہیں، اتنی اپنی زندگی میں کتابیں لکھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 3 دن کا حساب کتاب لگایا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کوئی عمل میرا حضور کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ جب 3 دن اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، 3 دن کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میرا کوئی عمل بھی حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہر عمل تھا ہی سنت کے مطابق، تو وہ کیسے سنت کے خلاف ہوتا؟ کہا 3 دن جب میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کوئی تو عمل حضور کی سنت کے خلاف ہوگا، لیکن 3 دن دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا الحمدللہ میرا کوئی عمل حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کیا تیار کیا؟ فرمایا میں نے 2 ہستیاں تیار کی ہیں، ایک کا نام مولانا قاسم نانوتوی ہے اور ایک کا نام مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا اے امداد اللہ مہاجر مکی تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں 2 ان ہستیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ اللہ ایک میں نے تیار کیا نام قاسم نانوتوی ہے اور دوسرے کا نام رشید احمد گنگوئی ہے، یعنی ایسے متبع سنت ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ مفتی صاحب تھے، مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کتب خانہ کھولا، حضرت کی کتابیں کھولی جن کو پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں کوئی بھی کتاب ایسی نہ تھی جس پر نشان نہ لگا ہوتا تھا، ہر صفحے پر نشان تھا۔ اور پھر میں نے ایک کتاب ڈھونڈی، کتاب مجھے ملی علیکم بسنتی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، ہر سنت کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، ہر سنت کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، ہر سنت کے اوپر نشان لگا ہوا ہے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے جب وہ سنت پہ عمل کر لیتے تھے نشان لگاتے تھے، اس سنت پہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل ہو گیا، اس سنت میں زندگی میں ایک مرتبہ عمل ہو گیا، اس سنت پہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ عمل ہو گیا۔ کہتے ہیں پوری کتاب اول صفحے سے لے کر آخر صفحے تک
میں نے خوب دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے شیخ میرے والد ایسے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ عمل کر لیا۔ آج ہم بھی تھوڑا سا اپنا غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہو گئے۔ میں آخری بات ذکر کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، وہ کہتے ہیں